انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں۔ وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جس سے ہمیں روحانی شفا ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں۔ فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں۔ رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر۔ ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں، پر ساچی نہ بولیں اور اگر بددیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بلند ترین آپ کی خو بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے کہا ٹھہرے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔ اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت، اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے۔ اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں۔ تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے۔ عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ بند دیکھو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو۔ حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے، فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں
کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے؟ اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں۔ مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج جمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو۔ جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے گا، لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ۔ بھئی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے۔ آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اپنی زندگی میں اخلاقی بلندی، کردار کا حسن، محبت، وارفتگی، ہم سب کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو گیا ہے، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہے۔ جس کے 3 شاگرد بھی ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت میں ہے کہ جوتے کوئی دوسرا ہی اٹھائے گا، چاہے 3 ہی ہوں۔ وہ جس نے ڈرائیور رکھ لیا ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی، تیرے پاس پیسے تھے، تو نے ایک آدمی کو ڈرائیونگ پہ رکھا، اب اس کا خیال ہوتا ہے کہ گاڑی کا شیشہ بھی نا، میرا دروازہ بھی ڈرائیور ہی بند کرے، کیونکہ یہ تنخواہ جو لیتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ مفت کی مصیبت ہے، اپنے گلے ڈال لی ہے پروٹوکول کی، اس سے باہر آنا چاہیے۔ زندگی میں انسان خیال کرے۔ جی مجھ سے کچھ کہے؟ اچھا، کسی نے اگر کبھی ہمارے ساتھ ربط کیا ہے تو وہ بندہ محسوس کرے، ہماری طبیعت بوجھ نہ بنے، ہمارا لہجہ، ہمارا انداز خوبصورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ گھر میں 4 لوگ ہوتے ہیں، 4 بیٹے، سب کی آواز خوبصورت نہیں ہوتی، ایک بھائی کی سریلی ہوتی ہے، اللہ اسے نعت خواں بنا دیتا ہے۔ اب یہ سریلی آواز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، محنت سے بھی نہیں ملتی، خدا کے تو شکر کرنے کی بجائے لوگ اپنی آواز کا ریٹ رکھ لیتے، اس کا ریٹ لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں اتنے میں دوں گا۔ او بھائی یہ تو نے خریدی ہے؟ کیا بات کرتا ہے؟ یہ تقریر، واعظ و نصیحت یہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو سپیکنگ پاور دے دیتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتا ہے، اس نے بھیجنا شروع کر دیا، وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لوں گا۔ اپنی اصل کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے دل اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، سہمے۔ بھائی کوئی 2-4 بندے وچوں تقریر بھی تو سنو نا، سارے ہی موبائل چلان لگ پائے ہو۔ میری طرف توجہ کرو، بناؤ مووی، میں منع نہیں کر رہا، پر میری بھی تو سنو نا۔ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو میں پریشان ہو جانا، یہ کیوں ادھر تک دن، آپ میری بات پر گو، میں انہیں ٹوٹ جانا جے بشاک ایک دوجے دی مووی پہ بنایا جے۔ میں گیا تھوڑی دیر میں تو پہلے ہی بڑا بزدل ہوں، تقریر تھوڑی کرتا ہوں، اور آپ اور مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ اور غور کریں عزیز بھائی، جب انسان سمجھتا ہے نا نعمت اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ جھک جاتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اوہو یار وہ فلانا بندہ مجھ سے زیادہ سیانا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے اگر اللہ نے دیے ہیں تو اس کا فضل ہے، مجھے نا کہانیاں نہیں سنانی چاہیے۔ میرے رسول پاک نا اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے، اونچی بات کرتے۔ ایک شخص آ گیا حضور سے ملنے، بخاری میں حدیث کی اصل موجود ہے۔ عرب کے لوگ چونکہ اپنے غلاموں پر روب بڑا ڈال کے رکھتے تھے، پریشرائز کر کے رکھتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ آواز نہ نکالیں۔ مثلا غلام نے اگر جانور چھاؤں میں نہیں باندھا، دھوپ میں ہے تو مار پڑ جاتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر اس نے کبھی باندھ دیا نا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے تو اتنا سیانا ہو گیا، تو نے پوچھا ہی نہیں، مرضی کر دی تو نے۔ ایک مزاج ہوتا ہے پریشرائز کرنا، پریشان کرنا۔ اور آج بھی میں نے یہ انداز دیکھا ہے، پر غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے۔
یعنی وہ چلو وزیر تو ایک طرف رہ گئے، پیروں کا بڑا برا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی مرید تگڑا ہو تو رنگ اور ہے، بندہ ماڑا ہو تو انداز اور ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے، درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری، سارے عیار مکار ہو گئے۔ میرے عزیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کے نا حضور سے سلام لیا تو اس نے صحابہ کو بھی نبی پاک کا ادب کرتے دیکھا، پر وہ سمجھ نہیں نہ سکا کہ یہ ادب ہے، اس پر مجبور نہیں کیا نبی پاک نے، کسی پر کوئی ایسی پابندی نہیں، اس نے ادب کرتے دیکھا تو چونکہ اس نے بادشاہ دیکھے تھے وہ ڈرنے لگ گیا اور کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ وہ دور سے آیا تھا ملک شام سے، تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نا مدینے کی ریاست کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں، ماڑا بندہ بیچارہ مفت کے روب میں آ جاتا ہے کئی دفعہ، اور حضور کو تو اللہ نے روب دیا ہے، سرکار کا تو اصلی روب ہے، یہاں تو بعض غریب مفت کے روب میں بھی آ جاتا، ڈر رہا۔ اب حضور اسے تھبکی بھی دے دیتے، بات سمجھا بھی دیتے تو بات ٹھیک تھی، لیکن وہ بات تو دور چلی گئی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن بھائی، تو کسی ریاست کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، تو غریب ماں کا بیٹا ہوں، غریب ماں کا۔ حضور نے بتلایا کہ کسی اخلاق یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ کسی پریشر میں نہ ڈالیں، اسے پریشان نہ کریں، آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پہنتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔ سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے نے دلانا ہوئے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے نا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نہ گل کرنی ہے، ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل، یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں ہے، آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے؟ نماز اصل ہے، نماز روح ہے، اور حضور ناز سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات۔ تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا۔ اب وہ حضور کو دعوت دینے آئے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا ہے، پتہ جی کہ نہیں؟
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ 600 ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਛੱਡਣੀ 600 ਦੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨਿਊ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰੋਂ नहीं रोटी लभदी, कभी नहीं खाई। आप कभी देखें बेटी के बाप को, वो खाने वाली लाइनों पे यूं फिर रहा होता है जैसे कोई बंदा पागल हो गया, दुआएं कराता है, पीर साहब दुआ करना और मेरी इज्जत रह जाए, कितने रोटी ना थोड़ जाए। सारी ज़िंदगी के ताने बेटी के लिए, क्यों तकलीफ़ देते हो किसी को? घर रोटी नहीं मिलती, दुआएं कराते फिरते हैं। दुआएं वाला दीवानों की तरह बेचारा वो कनातों के अंदर फिरता है कि या अल्लाह रोटी पूरी हो जाए। गरीब आदमी हूँ, बेटी ने घर जाना है, फिर एक देख साथ भी भेजनी पड़ती है। साथ भेजोगे तो इज्जत रहेगी, और घर खाना नहीं खाते हम, क्यों तकलीफ देते हो किसी बेटी वाले? क्यों हम परेशान करते हैं? क्यों इस तरह की आजमाइशों में डालते हैं जिससे सामने वाला बेचारा आजमाइश में आ जाए? हज़रत अबू शुएब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ 4 लोगों को गिन के गए, खाना घर में पकवा के वापस आके अर्ज़ की हुजूर रोटी पक गई, आ जाएं। जब वो वापस आए तो एक सहाबी और आ गए थे ज़ियारत के लिए, वो भी उठ के साथ चल दिए। पता है हुजूर ने फरमाया, नबी पाक मालिक है हमारी जानों के, हुजूर मालिक है, मालिक। हुजूर के लिए तन मन धन हर शय कुर्बान थी गुलामों की। हुजूर 5 क्या 100 बंदा ले जाएं तो बिस्मिल्लाह करें सहाबा, लेकिन नबी करीम ने उसूल दिया, अखलाकी आलिया की बुलंदी सिखाई। उस सहाबी के घर के दरवाजे के करीब जाके हुजूर ने फरमाया, भाई 5 बंदों का तुमने खाना पकाया था, ये जो शख्स आए हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं, मैंने दावत नहीं दी, अगर तुम इजाज़त दो तो ये अंदर आएंगे वरना ये वापस जाएंगे। तुम अगर इजाज़त दो, किसी को तकलीफ़ दी जा सकती? हमारा हाल ये है कि हमें ख़बर का पता भी नहीं होता कि फ़लाने ने ये किया है कि नहीं किया, लेकिन इल्ज़ाम घर बैठे बैठे इल्ज़ाम लगा देते। घर बैठे, मैं एक जगह पे बैठा था, वो कहने लगे जी एडी छेती पैसे कमाए नहीं जा सकते, कोई रौला है वे। और मैंने कहा क्या आप, रब तो फरमाता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं वहाँ से दे देता हूँ कि बंदे का गुमान भी नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं? हो ही नहीं सकता। कैसे? आपके जिम्मे लगाया अल्लाह ने बांटना, माज़अल्लाह। हम अपने घर बैठ के लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, सोचते रहते हैं। हुजूर ने फरमाया तू कहेगा तो ये आएंगे वरना वापस जाएंगे। अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। हुजूर सारा कुछ ही आपका है, बिस्मिल्लाह ले आए साथ। तो अखलाक ये है कि हमारा मिजाज देखो, बहुत सारे टीचर हैं वो घर जाके भी टीचर ही बन जाते हैं। उनका दिल होता है घर वालों से कौन निकालो किताबें सबक पढ़ाऊँ। ओ भाई तू बाहर टीचर था, खुदा के बंदे, यहाँ तो किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, बीवी बेचारी सवेर से बैठी है, उसने तेरे साथ कुछ 4 बातें करनी है, किसको सुनाए बात अपनी, तेरे लिए आई है सारा कुछ छोड़ के। तू टाइम देने को तैयार नहीं, तू बाहर हंसता खेलता दोस्तों के साथ आया है, घर आते तेरा मूड खराब है। क्या मतलब है इन बातों? इखलाक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। जज साहब का ख्याल होता है घर जाऊं तो कोई ना कोई फैसला ही कर दूं। अल्लामा साहब, पीर साहब, उनका भी ख्याल होता है मैं जाऊं तो सारे उठ के खड़े हो जाएं, किबला आ गए। क्या बात करते, ज़िंदगी को नॉर्मल बनाएं। जो इखलाक हमें हमारे रसूल ने अता फरमाए, नबी करीम ने जो ज़ौक़ हमें दिया है, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह तुहाडा भला करे जी। तुसीं पहले दसना सी पैसे देने ने, ਅਸੀਂ अल्लाह आपको खुश रखे। ਇਹ ਮੈਨੂੰ बड़े ने जी ਜਿਹੜੇ आ गए ने, ਉਹਨਾਂ को बंदा उठिया जी, पैसे लैन आए होंदे तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ कोई गल करदे। ਅਸੀਂ तो दिल शिल लैन दे आदी हाँ, और दिल लिया है तो याद भी रखना, तुमको आदत है भूल जाने की। आप हो गया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आप मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में, चूँकि मैं काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने सादी अम्मा के हाथ की रोटियाँ खाई हैं। बिल्कुल गरीब बहन भाइयों का भाई हूँ, गरीब रिश्तेदार हैं मेरे, मैंने गरीब पीर भाई संगी भी ज़्यादा माड़ी हैं। अपनी ज़िंदगी में एक तय किया है कि नोटों शोटों के चक्कर से ज़रा बचना है। वो बंदा गांह निकल जाता है तो पिछले लभदे रह जाते हैं। पता करो ये काम ही नहीं हम करते, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है।
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामती अता करे। मैंने तो ये तय किया है अपनी, देखें मैं नज़र न्याज का मुखालिफ नहीं, नजराना तो हुजूर ने फरमाया था हज़रत उमर से, जो खुद ब खुद मिले वो अल्लाह की तरफ से है, बुखारी में मौजूद है। लेकिन क्या मुसीबत है, आप तय कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा ना, और मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि अब तो माहौल बदल गया है, ज़्यादा झूठों में एक बंदा सच बोले तो सच अजनबी लगता है, वो सच अजनबी लगता है कि यार ये इसने सच ही बोल दिए। एक दोस्त ने बड़ी दूर से फ़ोन किया, बड़ी दूर से, आपका टाइम दरकार है। मैंने कहा हाँ, उन दिनों में मेरे पास गुंजाइश है, मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? मैंने कहा यार नहीं, मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं, फिर भी बड़ी मुरव्वत बड़ी हो गई, कुछ बताएं। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा करने लग गए हैं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह ने सेहत दी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो बंदा पता मुझे क्या कहता है, कहता है अगर आप पैसे भी नहीं लेते फिर आपके मकासद क्या हैं? मैं परेशान हो गया। वो मैंने कहा बेमौसमा फल नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। ओ खुदा के बंदो, ये मेरे रसूल पाक का दीन है, तुम्हारा का ख्याल है अच्छे लोग नहीं हैं? मैं सबसे गुनाहगार हूँ, छोटा हूँ, हुजूर की उम्मत में बड़े बड़े नेक लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ज़्यादा उलझे नहीं इन चीज़ों में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस मैं बात समेटनी है जल्दी, एक दो बातें और करनी, आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर आते ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, ये आपने याद रखनी है बात, शिफा शरीफ में मौजूद है और भी किताबों में मौजूद है, जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। हम ना बन जाते हैं मखदूम बन के, हमारी खिदमत करो, फिर हम तंग भी होते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, देखो फलाना पानी लेके नहीं आया, फलाने ने सलूट ही नहीं किया। मुझे बड़ी याद है, मैं कभी कभी ना अपनी अम्मा जी से कहता कि अम्मा जी आपकी माशाल्लाह बेटियां हैं, बहुएं हैं, अब आप काम छोड़ दें, आप खुद के उठ चली जाती हैं, फलानी चीज़ मैं खुद बना लेती हूँ, सब्ज़ी काट लें, तो छोड़ दें। तो मुझे अपनी वालदा का एक जुमला नहीं कभी भूलता। मेरी अम्मा जी मुझे कहने लगी, पुत्र जेड़ा बह जाता है ना वो फिर बह ही जाता है, थोड़ा जा मैंने टुरन फिरन दिया कर, बंदे दे जिसम में जान रही, जेड़ा बह जाता है वो। तो मैं वेख्या कई बह ही गए ने, कर्म वाले उठते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, एसी वाला कमरा, एसी वाली गाड़ी, एसी वाला दफ्तर, वो ज़िंदगी सारी ठंडी कर ली उन्होंने। और इकबाल रो के कहने लगे, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी। तो अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनका कोई काम किया जाए, उनके लिए ना कुछ आसानी की जाए। देखो हुजूर तकलीफ़ नहीं देते थे, घर वालों को भी नहीं, दाएँ बाएँ वालों को भी नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर खाना पसंद होता खा लेते, ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर उसमें से नुक्स नहीं निकालते थे। एक आदमी कितनी देर आग के सामने खड़ा रहा है, कितनी तकलीफ सही है, और तनकीद करने वाले ने 1 मिनट में कह दिया ले जा उठा के, सारी ज़िंदगी नमक ही नहीं डालना आया। ये लहजा कितना ख़तरनाक है। आपको पता है कि गर्मियों में आग के सामने खड़े होकर खाना पकाना कोई आसान काम है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, किसी का ना बंदा कोई काम कर दे, किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, किसी के लिए नफ़ा बख्श हो जाए। तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाँद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को निकाला है, दरख्तों ने सजदा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। ये सारे मौजज़े अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाए। लेकिन हुजूर का जो तारुफ हुआ था ना लोगों को, सबसे पहला तारुफ ये था कि ये सादक और अमीन है। इससे हुजूर की अज़मतों का तारुफ हुआ था, सच बोलना है और दयानतदार रहना है। हमारा ये मसला बन गया है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मईशत का है, ना मुआशरत का है, ना कुछ और है। इस मुल्क का मसला दयानतदारी का है, दयानतदारी। और करप्शन बिल्कुल ऊपर नहीं, सिर्फ सारी, नीचे भी मसला है, नीचे भी मसला है। रेडी वाला जो है ना, रेडी वाला
وہ بھی صحیح صحیح پھل سامنے لگاتا ہے، اور جو غلط ملت ہوتے ہیں وہ اس نے دکھانے کے لیے وہ رکھے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی چن کے وہ ڈالنے شروع کیا تو کہتا ہے میں سارے بیچنے نے، رلا کے دینے نے. تو بھائی پھر آپ کو رکھنے بھی ملا کے چاہیے تھے. رکھے علیحدہ علیحدہ ہے، دینے ملا کے. اگر دیانتداری، دیکھو پیسے تھوڑے ہوں لیکن اگر دیانتداری ہو نا تو اللہ تعالیٰ ان میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور تھوڑے تھوڑے معاملات پہ گزارا ہونے لگ جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، رزق حلال میں صبر ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، سکون قرار آ جاتا ہے. 2 4 5 ہزار میں بھی بندے کے دل میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جو حرام ہے نا، یہ بھوک بڑھاتا ہے، ہرس بڑھاتا ہے، ہوس بڑھاتا ہے. اس سے پیاس بڑھ جاتی، اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو اور کٹھے کرو، یہ جان نہیں چھوڑتا. نبی پاک نے سچ کا سبق پڑھایا، سچ کا. رسول پاک دیانتداری کی بات کرتے، پہلا سبق ہی سچ کا دیا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. بخیل ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے کبھی. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولتا. مومن اور جھوٹ، مومن جھوٹ نہیں بولتا، حضور سچ بولتے. نبی پاک کے جو پکے دشمن تھے نا، پکے، کیسر روم نے ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اپنے دربار میں کھڑا کر کے درجنوں سوال پوچھے. ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا کہ آپ مخالف ہیں چچا ہو کے، آپ نہیں مانتے، ان سے جنگیں لڑتے ہیں، یہ بتائیں کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ او سجنوں سنو نا، او دوستو سنو یار، کبھی بندے کی زبان سے کوئی اوپر نیچے نکل ہی جاتا ہے. کبھی جھوٹ بھی بولا، کبھی. تو ابو سفیان نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی، کہنے لگے میں مانتا نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا. ابھی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ میرے بھتیجے ہیں. میرے سامنے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ کھیلے، میں نے انہیں چچا کے گھر میں بھی دیکھا اور دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا. گویا میں نے انہیں سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا. میرے سامنے ان کے بال سفید ہوئے، لیکن مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے. سچ، اور ہمیشہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سچ. کبھی کبھی نا، اچھا ہمیں سچ بولنے کا شوق بڑا ہے ویسے، لیکن دوسروں کے بارے میں، سامنے والے کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اپنے بارے میں بولیں. یہ تو ذمہ داری نہیں کہ دوسرے کی سچی باتیں نکال نکال کے آپ نے لانی، آپ اپنی سچی باتیں بیان کریں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہیں. سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں. رزق آپ کو تسلی وہ والا دے گا جو لقمہ حلال ہوگا، جس میں آپ میزش ہوگی، وہ پیٹ میں چلا تو جائے گا، طاقت نہیں بنے گا، وہ بے قراری بنے گا، وہ بے سکون. کوئی بھی چیز جو اضافی تو ایک یہ دانت میں کوئی اضافی چیز کبھی لگ جائے تو سکون نہیں لینے دیتی، اضافی ہوتی ہے نا، وہ اپنی نہیں ہوتی، وہ نکالنی پڑتی. جو چیز اضافی آ جاتی ہے نا وہ بندے کو بڑا بے سکون کرتی. اس لیے جو جائز چیزیں ہیں ہمارا حق ہیں، اس کے علاوہ جو شے بھی آئے گی وہ ٹینشن دے گی. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیوں بور ہو رہا ہوں. امام شافعی سے ایک شخص نے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. تو ہم لوگ تو دلیر نہیں نا ہوتے، باتیں نہیں بتا سکتے، وظیفہ بتا دیتے ہیں یہ پڑھا کرو ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا حضور میرا حافظہ بڑا کمزور ہے. تو امام صاحب کہنے لگے گناہ چھوڑ دے، کثرت گناہ حافظے کو کمزور کر دیتے. سچی بات کر دی کھول کے. تو سچ، کبھی کبھی نا اگر ہم سچ بولیں تو وقتی مشکل بھی آتی ہے، وقتی طور پر مشکلات بھی ہوتی ہیں. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں کچھ کمزوری رہ گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکا تھا نبی پاک کے ساتھ. حضرت کعب بن مالک
جنگ تبوک میں جا نہیں سکا تھا، سستی ہو گئی. فرماتے ہیں میں حضور جب واپس آئے تو جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولے، حضور یہ مجبوری تھی، یہ مجبوری تھی. حضور خاموش ہو گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بھول گیا تھا، سستی ہو گئی، خیال تھا کل پہنچ جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، لیکن وہ سستی ہو گئی. سچ بولا. 50 دن حضور ناراض رہے. ایک شخص بھی مدینے میں مجھ سے کلام نہیں کرتا تھا، لیکن فرماتے ہیں پتہ ہے اگرچہ مجھے وقتی تکلیف ہوئی پر پھر میرے سچ کی مجھے جزا یہ ملی کہ اللہ نے قرآن میں میری توبہ کا ذکر فرمایا. ان کی توبہ اب تلاوت ہوتی ہے. تو سچ بول لیں، دیانت. 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں. ایک تو کوشش کریں مزاج کسی کو تکلیف نہ دیں. ہماری طبیعتیں بوجھ بنتی ہیں، اس سے لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں. دوسری بات، کسی کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے. مومن کا وجود نفع بخش ہوتا ہے. کوشش کریں کسی کا کتنا کو بھلا کر سکتے ہیں. اگر خود غرض بنیں گے نا، اپنا ہی گھر بنائیں گے، اپنی ذات پہ سوچیں گے تو خود غرض ہو جائیں گے. کچھ کسی کے لیے کر گزریں، کچھ کر دیں، نام رہتا ہے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا بچہ نہیں نہ پڑھتا تو کسی غریب کا بچہ پڑھا دو، اس پہ پیسے خرچ کر دو. وہ کچھ کر جاؤ نا زندگی میں. وہ مطلب اپنا بچہ اگر نہیں بھی پڑھتا نالائق تو اس پر ہزاروں لگانے ہیں، اور ایک بچہ بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس فیس ہی نہیں ہے، پڑھ ہی نہیں پا رہا. تیسری بات یہ عرض کی آپ کی خدمت میں، زندگی سچائی والی گزاریں. پتہ ہے دنیا میں رشتے اعتماد سے قائم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نا جھوٹ عام ہو گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، بیٹے کے حق میں جھوٹ بولتے ہیں، بیٹی والوں کو سچ نہیں بتاتے. اسی طرح بیٹی والے بھی اکثر سچ نہیں بتاتے. وہ جب راز کھولتے ہیں تو اعتماد ٹوٹتا ہے. اب میاں بیوی کا رشتہ اس نے قائم ہی اعتماد سے رہنا تھا، لیکن جب اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا. ہم اپنی زندگی اگر ہمارے استاد صاحب تھے تو پتہ ہے اعلان کر رہے تھے رمضان کے آخری جمعے میں پڑھتا تھا اس وقت. انہوں نے اعلان کیا کہ عید کی نماز کا، کہنے لگے 9 بجے آ جانا سارے، میں مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کرا دوں گا. میں نے بعد میں عرض کی حضور یہ کیا اعلان ہوا 9 بجے آ جانا مناسب؟ کہنے لگے پتر اگر میں کہتا نا 9 بجے جماعت کھڑی کروں گا تو ممبر پہ بیٹھا تھا، مصلی ہے، مسجد ہے، 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ڈر لگتا ہے نا. ہمارے حاجی ابو داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب اجتماعی قربانی کا اشتہار چھپتا تھا نا، یہاں صاحب نے لکھا ہوتا ہے فی حصہ اتنا، انہوں نے نیچے لکھا ہوتا تھا کمی بیشی بتا دی جائے گی. وہ کہتے تھے سیم اسی قیمت کا پورا جانور 100% خریدنا. یہ کئی دفعہ ممکن ہے بھائی، کوئی جانور 40 کا ملتا ہے، کوئی اللہ آپ کو جزا دے. اللہ تعالیٰ میرے عزیز تو کوشش کریں زندگی میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو. یہ ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو زندگی بے قرار اور بے چین گزرے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ بہترین صلہ عطا فرمائے. ہماری حاضری قبول کرے. آخر دعوانا بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے. ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں. میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا ڈبے سے نکل کے، بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا. تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے. تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. یہ دیانتداری ہے. یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار، ایسا نہیں ہوتا. خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا.
روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے جی، کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بول لیتا ہے۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں، اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی۔ ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے، اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص سے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، وہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے، چٹیاں بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے، یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی حلیہ اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں شٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بظاہر حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالی، اور جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا۔ تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، صرف تو ہی ہے رب کا قرآن پڑھ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت، درجنوں بیسیوں لوگ۔ تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا۔ میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی پڑھے، حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے۔ وعامل الصالحات، جہاں تک کسی کا بھلا، اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا،
تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے. لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے. بازاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا کرو. ہو سکتا ہے بازاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے. میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک موچی ہیں، اب تو وہ شفٹ بھی ہو گئے. اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا. یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، یہ 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں. وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹھنے کے، تو 5 دے دیتے، کہتے چوکا اپنے 2 روپے میں کر کے کھانا. ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھیں. کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا. ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے. پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے ہلاتے، مجھے کہنے لگے وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں. میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تکی بھی نہیں ہونی جیڑی اسی روز کھانے ہیں. حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا. تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے تو رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. ہاں سانو کی لگے کسی ہور دے نال. میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. یہ میرا دین پارا نہ نہیں اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. کبھی بھی کشکول طلب نہ پھیلائیں، اپنی زندگی خودداری سے جئیں. میں نہیں 2 روپے لینے جی، میں 3 روپے میرے بندے نے نہیں لینے نے. آپ یقین کریں میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں بنوائی. بزرگوں کے ساتھ ویسے نہیں بنواتا کہ ساتھ کھڑا ہونا بھی ادبی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ ویسے موقع میسر نہیں آتا. میں نے کبھی اسپیشلی نہیں کہا فوٹو بنوانی ہے، لیکن وہ موچی جوتی گانٹنے والا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے تو میں کہا چاچا جی ذرا اٹھ دیو تھوڑے نال تصویر کھچانی. کہنے لگے کیوں جی؟ میں نے تو کام پہ بیٹھا منہ بھی نہیں دھویا. تو میں نے کہا وہ اس لیے کہ آپ کی جو خودداری اور عزت نفس ہے یہ بتاتی ہے کہ ہمیں نہ دیکھ کر اکرام کرنا چاہیے. نیک اعمال. حضرت امام حسین گزر رہے تھے، درویش لوگ. ویسے کبھی مزدور کو روٹی کھاتا دیکھا کریں، آپ کو مزہ آئے گا. جو سویرے پونے میں باندھ کے لاتے ہیں نا اچار کے ساتھ روٹیاں، جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ تو نخرے بڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسا شے باندھ دے تو یہ نہیں کھانی. تو وہ جب باندھ کے لاتے ہیں نا روٹیاں سویرے تو وہ دوپہر تک پونے کو بھی لگ جاتا ہے اچار. لیکن وہ جب اٹھ کے محبت سے ہاتھ دھوتے ہیں، کپڑا بچھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے ہیں، اور شاید تلفظ ٹھیک نہ بھی ہو لیکن درد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جس مزے سے کھا کے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا. مجھے اپنے والد صاحب کی وہ بات بڑی یاد آتی ہے. میں ایک دفعہ پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے کھانے تے فرمان لگے پتر جے لگی ہوئے نا بھوک پھر تے سارا کچھ ہی پسند ہے. جے بھوک نہ لگی ہوئے پھر نخرے ہی نہیں، جننے مرضی کرا لو. بھوک سے کھاتے ہیں، محنت کریں. تو آپ غریبوں کا کم از کم یہ جو ان کے اندر احساس کمزوری ہے یہی دور کر دیں. مالک کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، لیکن فیکٹری کے ملازمین کے بیچ بیٹھ کے 2 دن روٹی کھا کے تو دیکھیں. اور نہیں کچھ ہوتا. کبھی کبھی مزدوروں کے بیچ بیٹھ کے لنگر کھا کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. چلے میرے سے کون سا کسی نے ناراض ہونا ہے؟ کسی ایک محفل پہ پیروں کی اور عوام کی روٹی ایک جیسی پکا لیں، کھا لیں گے سارے، کچھ نہیں ہوتا. پکا لیں ایک جیسی. سارے کہتے ہیں لنگر شریف ہے، لنگر شریف. کون سا؟ وہ جو شاپر میں چاول ہے، وہ جو اوپر سے پھینکے گئے. بھئی یہ لنگر شریف ہے تو پیر صاحب کے الگ سے نہیں گزرتا. یہ لنگر شریف ہے نا، برکت والا، امام حسین کے نام کا ہے، غوث پاک کے نام کا ہے، تو نعت خواہ کو نہیں گزرتا. اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم تیار کیے. اور چلو باقی جگہوں پہ نہ صحیح، میلاد کی محفل میں غریبوں کے لیے کھانا پکا لو. امیر غریب کا ایک جیسا پکا لو. جس غریب کے گھر میں سارا سال
سارا سال جس غریب کے گھر میں چاولوں میں زیادہ گوشت نہیں پکتا، ہو سکتا ہے تم نے میلاد پہ پکایا ہو اور وہ چاروں بچے لے کے آ جائے، اور جب وہ بٹھائے اپنے بچوں کو وہاں دسترخوان پہ بٹھا کے روٹی مل رہی یا میلاد پہ، تو ہو سکتا ہے پتر پوچھ لے کہ ابا جی آج کی گل ہے، بڑا گوشت پہ لبد ہے۔ تو میرا گمان کہتا ہے کہ غریب باپ رو ہی پڑے گا، کہے گا پتر تو راج راج کے کھا، آج مدینے والے نبی کا میلاد ہے، آج راج کے کھا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین گزر رہے تھے، یہ ہیں سالے لوگ، یہ لاجپال ہیں، امام صاحب گزر رہے تھے تو غریب سڑک کنارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں ابا جی ابھی گھر سے روٹی کھا کے آئے، غربا سڑک کنارے روٹی کھا رہے، تو کہا حضور آئیں کھائیں، قربان جاؤں۔ زہرا پاک کے لال نے 1 منٹ نہیں لگایا، گھوڑے سے اترے، جبہ سمیٹا، غریبوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ جس پلیٹ میں وہ غریب، وہ فقیر، وہ سادہ، وہ غریب لوگ روٹی کھا رہے تھے نا، اسی پلیٹ میں امام حسین نے جب لنگر کھانا شروع کیا تو وہ لوگ کبھی روٹی کھاتے کبھی رو دیتے، کبھی امام کو دیکھتے، کچھ لنگر کھا کے ان سے محبت کر کے امام اٹھے تو کہنے لگے حضور آپ نے بڑا تھوڑا کھایا ہے، تو امام حسین فرمانے لگے قسم بخدا میں تو کھا کے آیا تھا، کبھی کھانا کھا کے فوراً دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، تمہیں راحت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ہم بعض اوقات نا غریبوں کو تعاون تو کر دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے۔ اجتماعی شادیاں، لائنوں میں دولہے بیٹھ جاؤ اور دولہے سے زیادہ اس بندے کا انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے جو شادیاں کرا رہا ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، تیری میری بیٹی کو اس طرح بیٹھنا پڑے لائنوں میں، اور پھر ان کا جہیز جو پتہ نہیں 80,000 کا ہے کہ 90 کا ہے، فوٹو کھینچ کے دکھایا جائے۔ صحیح بتانا۔ وہ بھائی تو نے کرانی، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کے شادی میں تعاون کرو تو پھر اس شادی میں خود نہ جانا، اس کا باپ تو نظریں نہیں اٹھائے گا کہ محسن آیا، نیکی تو ہوتی وہ ہے جو پیچھے رہ کے کی جائے، ہم نے کیا سٹائل اختیار کیا۔ تو ایک تو ایمان پختہ ہو، نیک اعمال ہو، تیسری بات یہ کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جھوٹوں کا ساتھ چھوڑ دے، سچ کی بولی بولے، حق بات کہیں۔ وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، ہمیشہ نہیں کریں گے، آپ سچی بات کہیں، سچی۔ ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تہاڈا منڈا اتنے لڑ پیا ہے، جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا، انصاف کرنا، چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی ہوں، کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی پہ ہو، سچ بولنا، دیانتداری کا مظاہرہ کرنا، کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم، یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ مظلوم کے ساتھی بنے، مظلوم کے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا، تو مکے آیا، 2-3 اونٹ بیچے اس نے، تو ابو جال نے خرید لیے، بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے۔ حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا، سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے، کوئی لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا، اور وہ بظاہر بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے، اب طاقتیں تو نہیں تھیں، ظاہری طاقتیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں رسول کریم، میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے، بزدلی اور چیز ہے۔ اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے۔ ایٹ سیٹتے پکھڑا کوار گندل، اسی نہ ہور بھی بوٹیاں جاننے، پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، سیاستدان مخالف ہو جائیں گے، علاقہ مخالف ہو جائے گا، پھر جو ہوتا ہے وہ ہو جائے، ہو جائے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا،
وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں، لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا، قربان جاؤں، محبوب کی وہ نظریں اٹھی، پھر غضب سے ان کے خدا بچائے۔ حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی؟ لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے، حیا نہیں آتی؟ یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا، پیسے لا اس کے پیسے۔ یہ میرے محبوب کا جاہ و جلال ہے۔ ابو جال دوڑا گیا، سارے پیسے لے کے آیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی۔ او آپ کھڑے تو ہونا، حکومت یزید کے پاس تھی، 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا، تیر تلواریں پانی اس نے بند کیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا، لیکن وہ برداشت کر گئے، اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو، مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو، یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے، لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے، کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی، ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھیں انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ ہم لوگ نا، میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا، میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا، تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئے، اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے، نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں، سننے والے تھوڑے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے، تو میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دیاں گے کہ ان کسی بے ایمان نوں دے دئیے؟ آپ نے خود ہی کہا ہے نا کہ ووٹ قوم کی، لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، جب تک جماعتوں میں، اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ؟ کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے، جو کچھ ہو رہا ہے ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے۔ وہ اصول کہاں گیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی، کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے، کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں ہے، لیکن سارے کام کرنے کو تیار خدا را سمجھے، اور وہ نہیں کرتے تو ہم بھی کچھ سمجھ لیں۔ تھوڑے سے نا نران کغان کے چکر کم کرو، چلو 1 سال نہ جائیں گے تو کیا ہوگا، تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو، تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو، 1 سال چھٹی کر لو، چلو ناراض ہو گئے ہو آپ نے تب سے شروع کر دیے تو ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، کہ وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے۔ ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نا تفریق پیدا ہوتی ہے، اللہ بھی تو پوچھے گا نا۔ آپ ضرور جائیں، ہر سال جائیں، نرہن جائیں، چاہے کغان جائیں، چاہے مری جائیں، چاہے، لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں، ایک دفعہ، میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی، آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا، اس سے زیادہ نہیں، حیثیت نہیں تھی۔ ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے والی نہیں۔ اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے، کچھ کورس وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا۔ میں کالج میں جب پڑھتا تھا تو میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا، میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے، حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے بالکل دیکھیں نا، ایک طرف
کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں؟ کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا ہے تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے، اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو جاتے۔ میں ایک دفعہ چلا گیا، وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھیں، تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا، تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت، کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں جی آندے نال، ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے۔ اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات کا، اس لیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دے گا۔ میرے عزیز، تھوڑا سا غریب پروری، حق کا ساتھ دے، کہیں کھڑا ہونا سیکھے، کہیں سچ بولنا سیکھے۔ اور آخری بات، وتواصوا بالصبر، زندگی صبر سے گزرتی ہے۔ قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے، اور حدیثیں ٹٹولو گے تو کو 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا اطمینان، تھوڑا صبر